سعدیہ یہ بتائیں کہ یہ جو سامنے تین آپ کے کیا کہیں گے ان کو اسکیلیٹنز جو ہیں ان میں سے سمجھائیں یہ پہلا والا کون سا ہے؟ بالکل، یہ اصل میں لائی تین اس لیے تھی، اور یہ جو بڑا والا ہمارا ہے تاکہ یہ مین ہمارے جوائنٹس ہیں اور یہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کو ایکسپلین کرنا شروع کروں، میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ میں روماٹولوجسٹ ہوں. لوگ اکثر مجھ سے کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اسکن کی ڈاکٹر ہیں. میں روماٹولوجسٹ ہوں، ان ساری ہڈیوں اور جوڑوں کے متعلق میں ڈیل کرتی ہوں. میری ٹریٹمنٹ میں کوئی سرجری جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے روماٹولوجسٹ اس کو کہتے ہیں. جو طریقہ علاج ہے اس میں میڈیسنز ہوں گی، فزیو تھراپی ہوگی، کچھ انجیکشنز ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں. تو ہمارا طریقہ علاج سرجری نہیں ہوتا ہے، نان سرجیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے یہ جو رکھا اور اس کی طرف اشارہ کیا، یہ ہماری کمر کی ہڈی ہے جی. چھوٹا سا اس کا ایک پارٹ ہے، یہ ماڈل ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمر اور مہروں کا مسئلہ ہر تیسرے چوتھے بندے کو لازمی ہے. اگر نہیں ہے تو ایک سرٹن ایج پہ آ کے وہ آتا ہے اور وہ اپنی کمر کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور بڑی ایک وہ نام سا چک پڑ گئی، شیٹکا ہو گئی، یہ بڑا ایک لوگوں کا کامن سا نام ہوتا ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کمر کی ہڈی کیا ہوتی ہے اور اگر اس میں پین آ رہی ہے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے میں نے اس ماڈل کو پہلے اٹھایا. اگر آپ کو پین آ رہی ہے اس میں ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے، آپ کا موہرا کمزور ہو رہا ہے. اچھا، یہ چار موہرے لوور کے ہیں کہ اپر کے ہیں؟ یہ ہمارے لوور کے موہرے ہیں. چار موہرے ایگزامپل کے لیے چھوٹا والا ہے، باقی تو یہ پورا اوپر یا آپ کی سروائکل یا گردن سے لے کے نیچے ٹیل بون تک پورا ہمارا ایک سٹرکچر ہے، اور اس کے اوپر آپ کی پوری باڈی کھڑی ہے اور کام کر رہی ہے. تو سوچیں اگر یہ مین سٹرکچر آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو پھر آپ کی باڈی کا کیا حال ہوگا. یہاں کے جو اسپائن کے پرابلمز آتے ہیں اس میں یا تو آپ کے موہرے کمزور ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہڈی کمزور ہو رہی ہے، کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی ہے، یا آگے جا کے لوگوں کو خاص طور پہ خواتین کو ابو 60 میں جب آسٹیوپروسس ہوتا ہے تو تبھی موہرے دبنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ڈسکیں ہیں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ پانی کی تھیلیاں ٹائپ کی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ دونوں ہڈیاں آپس میں رگڑ نہیں کھائیں. تو یہ اگر یہ آپ کی بلج ہو رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں یا دب رہی ہیں یا ان میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو ابھی آپ کو کمر کی درد ہو سکتی ہے. اور یہ ساری نروز ہیں، نسیں ہیں جو ہماری کمر کی ہڈی سے گردن سے لے کے دم کی ہڈی تک یہ نکل رہی ہیں اور ہماری پوری باڈی میں سپریڈ ہو رہی ہیں. اچھا، دو بڑی کامن کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں جن کو سروائکل یا گردن کا ایشو ہوتا ہے موروں میں، یا لوور بیک میں ایشو ہوتا ہے. سروائکل یا گردن کا جو درد ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کی گردن میں درد ہے، یہاں سے کوئی آپ کی نس دب رہی ہے یا پنچ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اکثر یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ سن ہو رہا ہے، ہمارا بازو پورا سن ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ گردن سے آپ کی کوئی نس ایسی دب رہی ہے موروں کے اندر اور وہ ساری پین آپ کی آگے ہاتھوں کی طرف، شولڈر کی طرف جا رہی ہے. پینفل موومنٹ ہوگی، گردن کو ہلانا، موومنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب لوور بیک کے ساتھ لوگ آتے ہیں، اگین اس میں دو کیٹیگریز ہوں گی کہ یا تو ایکیوٹ یا فوراً سے کوئی درد نکلی ہے، 2-4 ہفتوں میں وہ بہتر ہو جائے گی، جس کو ہم چک یا شیٹکا ٹائپ چیز بھی کہہ لیں گے. کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو آپ کی ڈسک کی تھیلیاں ہوتی ہیں یہ تھوڑی دب جاتی ہیں اور یہاں سے جو نسیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. اگین یہ پرابلم سردیوں میں کیوں دیکھی جاتی ہے، اس کے مزے کی ریزن بتاتی ہیں آپ کو. ڈی ہائیڈریشن، پانی نہیں پینا. آپ کی مہروں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے واٹر انٹیک بہت ضروری ہے. ہمیشہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال آپ اپنا اچھا رکھیں، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں. جیسے سردی بڑھتی ہے پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں اور ہماری ڈسکیں جو ہے یہاں پہ ڈرائی ہو جاتی ہیں. تو سردیوں میں یہ پرابلمز بہت زیادہ نکلتی ہیں. اس کے ساتھ اگین جیسے ہم نے ابھی اس دفعہ سردی کا سپیل گزارا ہے، بہت خشک اور ٹھنڈی سردی تھی، تو یہاں پہ جو ہمارے اس کے ساتھ مسلز لگے ہوتے ہیں ان میں بھی کافی کھچاؤ، یا میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ اسپازم آ گیا ہے، تب بھی پیشنٹ آتا ہے کہ بہت زیادہ پینفل ہو رہی ہے. تو زیادہ لوگ آتے ہیں گردن کی درد یا لوور بیک کی درد کے ساتھ، خاص طور پہ فیمیلز اگین جو کہ جن کی پریگنینسیز ہوئیں، بریسٹ فیڈ کیا یا سی سیکشنز ہوئے، تو وہ ان کی بڑی مین ایک کمپلین ہوتی ہے کہ کمر میں درد ہو رہا ہے، ایک ٹانگ میں جا رہا ہے، دونوں ٹانگوں میں جا رہا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک میں آپ کے توسط سے ایک مسکنسپشن کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کوئی ہلکا سا درد ہوا کمر میں، لوگ فٹافٹ پہنچ گئے اور ایم آر آئی کرا لیا، اور جب تک ڈاکٹر کے پاس آئیں گے نا میرے سامنے ایم آر آئی رپورٹ رکھ دیں گے. اب 15-20 ہزار کا ایک ٹیسٹ ہے، پہلے ڈاکٹر سے مشورہ تو کر لینا.
ہر کمر کی درد کے لیے ایم آر آئی ضروری نہیں ہے. بالکل. ایک ایسی درد ہے جو وقتی ہوئی ہے اور جو کہ 4-6 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی, جس میں ہم ڈاکٹروں کو کوئی ایسے وارننگ سائنز نہیں نظر آ رہے, اس کے لیے قطعی ایم آر آئی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پیسے ویسٹ نہیں کریں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایم آر آئی میں ریڈیشن ہوتی ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اس کے بعد پھر آ جائیں گے L4 L5 کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, ڈیجنریٹو چینجز ہیں. دیکھیں وہ کامن ہے. اب 30 کے بعد 40 کے بعد آپ کی اسپائن میں گھساؤ کا عمل یا ویئر اینڈ ٹیئر وہ ہوگا, وہ کمزوری آئے گی, لیکن وہ ایم آر آئی وہ آپ کو کچھ چینج نہیں کرے گا چیزوں کو, صرف آپ کے 15-20 ہزار خرچ ہو جائیں گے. تو ایسی پین جو اچانک سے شروع ہوئی, آپ اس کا علاج کرائیں, روماٹولوجسٹ کے پاس آئیں, دوائیوں سے, تھراپی سے, چیزوں سے یہ بہتر ہو جائے گی. خدا نخواستہ, میں وارننگ سائنس بتانے جا رہی ہوں, خدا نخواستہ کوئی ایسے سائنز آئیں جو کہ خطرے کی علامت ہوں, پھر ضرور ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں, فوراً سے ایم آر آئی کرائیں. ان علامات میں ہوتا ہے کہ ٹانگیں یا پاؤں سن ہو جاتے ہیں ایک دم سے, ان کی حرکت یا موومنٹ رک جاتی ہے, پیشاب یا پخانے کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ سے کوئی پاؤں اٹھانا مشکل, کو فٹ ڈراپ کہتے ہیں کہ پاؤں کو اٹھا کے آپ اپنا سٹیپ نہیں رکھ پا رہے ہیں. کوئی اس طرح کے خطرناک سائنز آ رہے ہوں تو آپ ایک ایم آر آئی کی طرف جائیں. لیکن اگر ایک درد ہے, ہاں درد پینفل ہوتی ہے, ایک ٹانگ میں جا رہی ہے, کچھ ہفتوں سے ہے, آپ پہلے اس کا چیک اپ کروا لیں, جمپ نہ کریں ایک مہنگے ٹیسٹ کے لیے اور ایک ریڈیشن کے لیے. اچھا, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جا کے اگر وہ آگے سے کہے کہ بھئی آپ ایم آر آئی کروائیں تو کروانا چاہیے نا, خود ہی سے جا کے لوگ کروا لیتے ہیں. بہت کامن ہے, یہ بہت کامن ہے. اور اگین میں نے کہا نا کہ جو ایکیوٹ پین ہے اچانک سے آئی ہے اور ینگ اگر آپ ہیں تو یہ پین 4-6 ہفتوں میں دوائیوں کے ساتھ اور تھراپی کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے پوسچر کریکشن کا, کہ ہم جو ہمارا جو سٹائل ہے بیٹھنے کا, جو کہ بہت کامنلی دیکھا جا رہا ہے, وہ بالکل ہم جھک کے بیٹھتے ہیں, جھک کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم لکھ بھی رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو ہم دھیان نہیں کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی یوں بیٹھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی اسپائن میں ایک کھچاؤ سا رہا ہے, اسٹریٹ بیٹھیں, تو آپ اسٹریٹ بیٹھیں. اگر آپ کا بہت کام ہے, اگر ایسا آپ نے بہت دیر بیٹھنا ہے تو پیچھے اپنی سپورٹ کے لیے وہ گدیاں بھی ملتی ہیں, بڑا نارمل گدیاں جس آپ کی یہ پڑی ہوئی ہیں, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پوسچر کا دھیان ضرور رکھیں. اب اکثر بچیاں میرے پاس آتے ہیں, میں پوچھ رہی ہوتی ہوں لیپ ٹاپ پہ کام کریں, ان کی اماں یہ بتاتی ہیں بستر میں گھس کے یا صوفے پہ لیٹ کے یہ لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ غلط ہے. آپ جیسے اپنا پوسچر صحیح کریں گے, آپ کی پٹھوں کا کھچاؤ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ ایسے کرتے رہتے ہیں تو پھر آگے جا کے آپ کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ سعدیہ, بہت ساری خواتین میں یہ جو جگہ ہے نا یہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مہرے کمزور ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو آپ کی پیچھے ہڈی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے. جس جگہ پہ فکس ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہلتی جا رہی ہے. اگین اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم وہ دیتے ہیں, سافٹ کالر دیتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے سافٹ کالر پہنے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کی موومنٹ کو اس طرح ہم روک دیں تاکہ پٹھوں پہ اور نروز کے اوپر اسٹریس نہ